آج کا دن جسے ہم اور آپ یوم آزادی کہتے ہیں، اس طور پر کہ آج ہی کے دن ہمارے اس ملک کو اپنی آزادی ملی تھی، انگریزی سامراج سے اس سے نجات ملی تھی۔ انگریزی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص ہمارے علماء کرام نے بڑی بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کئی بار کہا کہ بہت سارے ممالک جو غلام تھے انہیں آزادی ملی ہے، لیکن ہمارے ملک کی آزادی کی تحریک کی یہ خوبی رہی ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ وہ تحریک چھیڑی گئی تھی اور اخیر تک اسی اتحاد کے ساتھ قائم رہی۔ لہذا ہمارے اس ملک میں جس کو آزاد کرانے کے لیے ہندو مسلمان دونوں نے ایک ساتھ لڑائی لڑی ہے انگریزوں سے، اس لیے جب یہ ملک آزاد ہوا ہے تو آزادی کے بعد بھی وہ اتحاد قائم رہنا چاہیے۔ تو جب کبھی اس طرح کی بات آتی تھی تو ہمارے بزرگ اس طرح کے حوالے دے کر غافل لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس موقع سے حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کو یاد کیا جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب انگریز دھیرے دھیرے اس ملک کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے، اودھ میں نواب واجد علی شاہ اور بنگال میں سراج الدولہ سبھی کو شکست دے چکے تھے، پھر بھی ان کو پوری طرح سے یہ یقین نہیں تھا کہ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ ہمارے زیر نگی آ جائے گا، ہمارے قبضہ و کنٹرول میں آ جائے گا، جب تک ٹیپو شہید کو زیر نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لشکر کشی کی اور پوری طرح سے انگریزی فوج نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور وہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، موقع غنیمت ہے، سلطنت اور حکومت کے لیے اگر آپ دوام چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اقتدار ہمیشہ باقی رہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ فوج جو آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے، اس فوج سے آپ مصالحت کر لیجئے، آپ کی حکومت باقی رہے گی۔ لیکن حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی غلامانہ زندگی چاہے وہ 100 سال کی ہو، لیکن آزادی کی زندگی چاہے وہ ایک دن یا ایک لمحے یا چند گھنٹوں کی ہو، وہ غلامانہ زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس لشکر کا مقابلہ کیا، بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد انگریزی فوج نے یہ کہا تھا کہ اب آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ میں 2 بڑی خوبیاں تھیں۔ ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اولو العزم انسان تھے، وہ اپنے ارادے کے بہت پختہ تھے اور مضبوط ارادے کے انسان تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان میں بہت اللہ تعالیٰ نے ان میں بصیرت رکھی تھی، ان کا ہر قدم بصیرت پہ مبنی ہوا کرتا تھا، اور جس انسان میں یہ 2 خوبیاں ہوں، جب تک وہ کسی ایک نظام کے تابع نہ ہو، وہ نظام جو ہے یہ اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس نظام کا انسان یہ کہہ سکے کہ ہمارا قبضہ اور ہمارا کنٹرول جو ہے وہ ملک کے گوشے گوشے پر ہو گیا ہے۔ حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی انہی دونوں خوبیوں کی وجہ سے انگریز کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ جب تک ٹیپو شہید زیر نہیں ہوں گے، ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں دوسرے مجاہدین آزادی کو یاد کرتے ہیں، ان کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا بھی اسی انداز سے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔